أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ۔ اے ایماندار لوگو، جب تم آپس میں ایک دوسرے کو قرض دیا کرو وقت مقررہ تک تو اسے لکھ لیا کرو۔ ضروری ہے کہ تم میں سے ایک عدل والا اس کو جو ہے وہ لکھے۔ نہایت عزت کے لائق سامعین محترم، معززات ماؤں اور بہنوں، صحیح بخاری شریف کی ایک روایت ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر فرمایا۔ اسے کچھ پیسے کی ضرورت تھی، وہ کسی بندے کے پاس گیا اور کہنے لگا مجھے 1000 دینار پیسہ قرض چاہیے۔ دوسرا آدمی پوچھنے لگا کوئی گواہ لے کر آؤ تاکہ میں قرضہ دوں اور اس کے اوپر اس کو گواہ بنا لوں۔ کہنے لگا کفا باللہ شہیدا، میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، میرا اور تیرا ایک اللہ جو ہے وہی گواہ کافی ہے۔ پھر اس نے کہا چلیے کوئی ضامن لے آؤ، کوئی ضمانتی لے آؤ، اگر آپ نے قرضہ ادا نہ کیا تو کم از کم مجھے وہ قرضہ واپس کر دے۔ کہنے لگا کفا باللہ کفیلا، اللہ تبارک و تعالی میرے اور تیرے درمیان جو ہے وہ اکیلا ہی ضامن کافی ہے۔ وہ قرضہ دینے والا کہنے لگا صدقتا، تو نے سچ کہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ لو 1000 دینار جو ہے وہ لے جاؤ۔ اس نے 1000 دینار جو ہے وہ قرضہ دے دیا۔ یہ آدمی لے کر سمندر کے سفر پر روانہ ہو گیا، اپنی جو حاجت تھی، اپنی ضرورت تھی، اسے پورا کیا۔ جو بھی اس پیسے کو جہاں استعمال کرنا چاہتا تھا استعمال کر لیا۔ استعمال کے بعد اللہ نے اسے پیسے دیے، وہ سواری تلاش کرنے لگا کہ آج میرا وعدہ ہے میں پیسے واپس کراؤں۔ دریا کے کنارے پہ کھڑا ہے، کشتی نہیں ملتی ہے، صبح سے لے کر شام تک انتظار کرتا ہے کہ مجھے کشتی مل جائے، میں جا کر اپنا وعدہ پورا کر دوں اور یہ پیسے اس بندے تک پہنچا دوں جس نے مجھے دیے ہیں۔ لیکن شام ہو گئی اور کشتی نہ ملی۔ سوچتا ہے آج میرا وعدہ جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا، میں نے اللہ کو ضامن بنایا تھا اور اللہ کو گواہ بنایا تھا، اور اس اللہ کے بندے نے میری بات پہ یقین کر لیا تھا، لیکن آج مجھے سواری نہیں مل رہی، وہ مجھے کہے گا میرے ساتھ جھوٹا وعدہ کیا۔ اللہ کو درمیان میں ضامن بنایا ہے اور اس نے جو ہے وہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے بنایا ہے۔ چنانچہ سوچو بچار کرتے ہوئے دیکھتا ہے ایک لکڑی ہے، ذہن میں ترکیب سوچتی ہے، لکڑی کو پکڑتا ہے، اس میں جو ہے وہ کھودتا ہے، اس کو کھرچتا ہے اور اس میں تھوڑا سا ڈبے کی جگہ بنا لیتا ہے، اس میں پیسے ڈال دیتا ہے اور اس میں ایک تحریر بھی لکھ دیتا ہے کہ یہ میرے پیسے ہیں، مجھے کشتی نہیں ملی تھی، یہ میں آپ کے پیسے روانہ کر رہا ہوں، اور لکڑی کو اوپر سے مضبوطی سے باندھ دیتا ہے۔ باندھ کے دریا کے کنارے پہ کھڑا ہو کر کہتا ہے یا اللہ، تیرا نام لے کر میں نے قرض لیا تھا، تجھے گواہ بنایا تھا اور تجھے ضامنی بنایا تھا، ضمانتی بنایا تھا، آج سواری نہیں ملی ہے، مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی کیا کروں، یہ ایک ہیلا نظر آیا ہے، یا اللہ یہ امانت میں دریا کے حوالے کر رہا ہوں اور اس سے پہلے تیرے حوالے کر رہا ہوں، یا اللہ یہ پیسے تجھے ضامن اور کفیل بنا کر میں نے لیے تھے، اب یہ امانت بھی تیرے ہی سپرد کر رہا ہوں۔ یہ پانی، یہ لکڑی
یہ کیسے اسی طرف جائے گی اور پھر کیسے اسی بندے تک پہنچے گی؟ ایک خواب خیال ہوتا ہے، ایک خواب سا سمجھ میں آتا ہے، حقیقت اس میں کوئی نظر نہیں آتی ہے، لیکن اللہ کے حوالے کر دیا اور اس کو دریا کے سپرد کر دیا۔ اور ادھر وہ آدمی وہ بھی انتظار کر رہا ہے کہ آج وعدہ ہے، دریا کے کنارے پہ آ گیا کہ کوئی کشتی آئے اور اس میں سے میرا وہی آدمی اترے جس نے مجھ سے 1000 دینار قرضہ لیا تھا اور میرے پیسے واپس کر دے۔ انتظار کرتا ہے، کوئی کشتی نہیں آتی ہے۔ شام کو مایوس ہو کر واپس اپنے گھر کی طرف جانے لگتا ہے۔ دریا کے کنارے پر ایک لکڑی سی نظر آتی ہے۔ دل میں خیال پیدا ہوتا ہے یہ لکڑی لے لیں اور اسے خشک کر لیں گے، گھر میں ایندھن کے کام آ جائے گی، آگ جلانے کے یہ لکڑی کام آ جائے گی۔ اٹھا لیتا ہے اور گھر میں لے جاتا ہے، لکڑی کو خشک کرنے کے لیے 2 ٹکڑے کرتا ہے، اس کے درمیان میں سے پیسے بھی نکل آتے ہیں اور خط بھی نکل آتا ہے۔ وہ پیسے بھی رکھ لیتا ہے، خط بھی دیکھ لیتا ہے اور لکڑی بھی اپنے گھر کے استعمال کے لیے رکھ لیتا ہے۔ ادھر دوسرا بندہ مسلسل انتظار میں ہے کہ مجھے کشتی مل جائے۔ اگلے دن، اس سے اگلے دن کشتی کو لیتا ہے اور 1000 دینار پھر لے کر جو ہے اس بندے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور اس بندے سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے میرا وعدہ تھا فلاں دن کا، لیکن مجھے کشتی نہیں ملی، آج مجھے ملی ہے تو میں تیرا قرضہ ادا کرنے کے لیے واپس آ گیا، یہ معذرت بھی قبول کر لو اور اپنا قرضہ بھی واپس لے لو۔ وہ آدمی کہتا ہے کیا تم نے کوئی اور چیز تو نہیں بھیجی تھی؟ کہنے لگا کیا بھیجنا ہے، میں تجھے بتا تو رہا ہوں کہ کشتی تلاش کرتا رہا ہوں، کشتی مجھے نہیں ملی اور ابھی ابھی میں آیا ہوں، یہ آپ کا 1000 دینار ہے، یہ واپس لے لیجیے۔ وہ کہنے لگا نہیں، آپ نے لکڑی میں بند کر کے جو پیسے بھیجے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مجھے پہنچا دیے، آپ کے پیسے مجھے وصول ہو گئے ہیں، یہ 1000 دینار آپ کا ہے، اسے واپس لے جائیے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور اس میں عجیب و غریب باتیں ہیں، ہمارے لیے بھی کچھ سبق ہے، ہمارے لیے بھی کچھ عبرت ہے اور کچھ نصیحت ہے۔ ان چند نصیحتوں میں سے اور سبقوں میں سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، عربیوں کا ایک مقولہ ہے الناس بالناس، انسان جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ، ایک انسان دوسرے انسان کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ دنیا کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے میں، اسی میں رکھا ہے۔ یہ تعاون ختم ہو جائے یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اللہ کریم نے ہر بندے کو دوسرے کا محتاج رکھا ہے، کوئی بندہ بھی کسی دوسرے کی محتاجگی کے بغیر زندگی نہیں بسر کر سکتا۔ یہ دنیا کا نظام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بھی محتاج رکھا ہے اور کچھ چیزوں میں مخلوق کو ایک دوسرے کا محتاج رکھا ہے۔ ایک دوسرے کی محتاجگی اور ایک دوسرے کی مدد کے بغیر یہ دنیا جو ہے وہ چل نہیں سکتی۔ الناس بالناس، لوگ لوگوں کے ساتھ، لوگ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تو زندگی بسر کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہیں گے تو زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ میں جمعہ پڑھاتا ہوں، آپ پڑھتے ہیں، میں نے جمعہ پڑھانا ہو، آپ آئے نہیں، آپ تعاون ہی نہ کریں، کوئی بندہ بھی نہ آئے، میں کسے جمعہ پڑھاؤں؟ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آ گئے، کوئی پڑھانے والا ہی موجود نہیں، کون جمعہ پڑھائے گا، کون پڑھے گا؟ امام مسجد موجود ہے تو نمازی پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، پیچھے مقتدی موجود ہیں تو امام جماعت کروا سکتا ہے۔ دنیا کا نظام سارے کا سارا ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ ہے، کوئی بندہ بھی ایک دوسرے کے تعاون کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اس لیے یا اللہ مجھے کسی بندے کا محتاج نہ بنانا، یہ دعا تو ہم کر دیتے ہیں، لیکن یہ دعا ایک اعتبار سے صحیح ہے اور ایک اعتبار سے غلط، یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ایک بندے کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم لا تجعلنی محتاجا الی احد من خلقک
یا اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی کا مجھے محتاج نہ بنانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تو پھر یہ دعا مانگ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے موت مانگ رہا ہے۔ موت کے بعد انسان کسی کا محتاج نہیں رہتا، دفن ہو گیا کفن ہو گیا بس یہ محتاجگی ختم ہو گئی۔ مرنے کے بعد محتاجگی ختم ہو جاتی ہے، زندگی میں ہے تو انسان محتاج ہی رہتا ہے، ہر بندہ محتاج کسی نہ کسی ناحیے سے۔ یہ دعا صحیح ہے اس ناحیے سے کہ یا اللہ جو انسان خود کام کر سکتا ہے ان کاموں میں، اور جو انسان چاہتا ہے یہ کام میرے علاوہ میرے ذاتی کوئی دوسرا نہ کرے، ان کاموں میں مجھے کسی کا محتاج نہ بنانا۔ اس ناحیے سے تو یہ دعا صحیح ہے کہ اللہ واش روم میں نے جانا ہے، واش روم میں میں چاہتا ہوں اکیلا ہی جاؤں، خود طہارت حاصل کروں، میرے عیبوں کے اوپر جو ہے وہ کوئی پردہ نظر نہ ڈالے، یہ محتاجگی یا اللہ مجھے نہ دینا۔ اس طرح کی محتاجگی سے یا اللہ بچا لینا، یہ تو ٹھیک ہے، یا اللہ مجھے اپنی مخلوق کا کسی کا محتاج نہ بنا۔ دنیا کے دوسرے معاملات میں محتاج نہ بنانا یہ تو کیسے ممکن ہے؟ آپ بیمار ہو گئے ہیں، ڈاکٹر کے محتاج، ڈاکٹر نے دوائی لکھ دی ہے، آپ کو دوائی نہیں مل رہی، میڈیکل سٹور کے محتاج ہیں۔ آپ کہیں پہ ملازمت کرتے ہیں، آپ کو تنخواہ ملنی ہے، آپ اس بندے کے محتاج ہیں جس نے تنخواہ دینی ہے۔ الغرض دنیا کا سارا نظام ہی محتاجگی کے اوپر چلتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ لوگوں تعاون کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے، لیکن تعاون کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو نیکی کے کام، بڑھ چڑھ کے تعاون، اور برائی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ یہ دنیا تب چلنی ہے جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، جب تعاون نہیں کریں گے تو دنیا نہیں چلے گی۔ عجیب تماشا ہے، آج کے حکمران، سیاست دان کسی بھی تنظیم سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ہمارے محتاج، عوام کے محتاج ہیں، وہ ہمارے سروں پہ حکومت کرتے ہیں، اگر ہم موجود نہ ہو تو وہ کبھی حکومت نہیں کر سکتے۔ آج کسی بھی پارٹی کا جلسہ ہو، عامت الناس اس جلسے میں نہ آئیں، وہ اپنے پاور شو کا مظاہرہ کر سکے گا؟ اگر عوام اس کے جلسے میں نہ جائے، کسی بھی سیاسی پارٹی سے وہ تعلق رکھتا ہے، اگر لوگ نہ جلسے میں جائیں، کیمرے میں تصویر آ جائے چند بندے بیٹھے ہوئے ہیں، سارا گراؤنڈ خالی ہے، کرسیاں خالی ہیں، لوگ کہیں گے یہ تو پاگل ہے، اس کے پیچھے بندہ ہی کوئی نہیں، یہ کیا بتلانا چاہتا ہے کہ میں تمہارا جو ہے وہ لیڈر ہوں، اس کے پاس تو کوئی صلاحیت نہیں۔ یہی لوگ جاتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ شہرت ملتی ہے، اس کو لیڈرشپ ملتی ہے، اس کو بڑا پن ملتا ہے، اسی کی بنا پر وہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ لوگوں سے ووٹ مانگتا ہے، مجھے ووٹ دو، پھر لوگ ووٹ دیتے ہیں، پھر حکومت ملتی ہے، لوگ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو اس کو حکمران بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن یہی حکمران جب سربراہ بن جاتا ہے، کمزور لوگ اس کے نزدیک انسان ہی نہیں، وہ پاؤں کے نیچے دے کر مسلتا چلا جاتا ہے، ظلم کرتا ہے، مہنگائی کرتا ہے، جو لوگوں کا خون اور پسینہ چوس سکتا ہے وہ چوستا ہے۔ ایسے دنیا کا نظام چلتا ہے، ایسے دنیا کے نظام نہیں چلتے۔ اگر عوام نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے، آپ حکمران ہیں، آپ عوام کے ساتھ تعاون کریں، آپ کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا، آپ تعاون کریں، آپ کی حکومت کو سپورٹ ملے گی، آپ کو زیادہ مدت ملے گی، آپ کو عزت ملے گی۔ لیکن افسوس کہ آج ہم نے دنیا میں یہ نظام بنا دیا کہ لوگوں اس بندے کے ساتھ برائی کرو جو بندہ آپ کے ساتھ اچھائی کرتا، اسی درخت کی جڑیں کاٹو جس درخت نے آپ کو سایہ دیا ہے، اس کا یہ ظلم ہے، اس کی یہ زیادتی ہے، اس کا یہ جرم ہے کہ اس نے آپ کو ساتھ سایہ کیوں دیا۔ دنیا میں کسی کے ساتھ نیکی نہ کرو، آج ہماری دنیا نے یہ قانون بنا دیا کسی کے ساتھ نیکی نہ کرو، زیادتی کرو، جو زیادتی کرتا اس کے ساتھ سب خوش ہیں۔ یہ سارے حکمران کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھنے والے سوائے ہمارا خون چوسنے کے کچھ نہیں کرتے، لیکن افسوس ہے ہمیں اپنے آپ کے اوپر، ہم پھر ان کے پیچھے بھاگے جاتے، پھر ہم ان کے پیچھے جو ہے وہ جاتے، وہ تعلیم کا بیڑا غرق کر دیں، وہ سیاست کا بیڑا غرق کر دیں، وہ معیشت کا بیڑا غرق کر دیں، وہ لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں،
وہ لوگوں کا جینا حرام کر دیں، ہم پھر بھی ان کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ بھاگ دیں۔ اس لیے یہ ہمارے لیے سبق ہے، لوگوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو نیکی کے کاموں، برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ وہ انسان سب سے زیادہ برا ہے، اس سے بڑھ کر برا آدمی کوئی نہیں جو نیکی کو جانتا ہی، جو نیکی کا انکار کرتا ہے، کہتا چھوڑو نیکی کیا ہوتی۔ آج ہماری دنیا میں ہم نے یہی سمجھ لیا ہے، نیکی نوکی کچھ نہیں ہوتی، کھاؤ پیو اور موج بناؤ، جس کے اوپر زیادتی کر سکتے ہو کر لو، یہ تمہاری خوبصورت زندگی ہے۔ اگر آپ کسی کا احساس کرنے پڑ گئے، آپ کا احساس کون کرے گا؟ آپ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ انسان سب سے برا، اس سے برا کوئی انسان نہیں۔ لیکن اس سے بھی برا انسان وہ ہے جو آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے اور آپ اس کی جڑیں کاٹتے ہیں، آپ اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اس کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اس سے بھی بڑا برا انسان ہے۔ اور آج معاشرے میں ایسے لوگوں کے وجود میں کمی نہیں ہے، بہت زیادہ تعداد میں موجود، جس کی وجہ سے آج ہماری دنیا کی زندگی جو ہے وہ مشکل ہو گئی۔ لوگوں ہماری زندگی تعاون کے ساتھ، اللہ کریم نے ہر بندے کو دوسرے سے بڑھ کے نوازا ہے، ہر بندے کو۔ اس بندے کو ایک چیز دی ہے، دوسرے کو دوسری چیز دی ہے، تیسرے کو تیسری چیز دی ہے۔ ہر بندے کے پاس ہی کوئی نہ کوئی صلاحیت ہے، ہر بندہ یہ ایک دوسرے کا محتاج۔ کام کرنے والا، کمی آدمی، ملازم آدمی، گھر میں جھاڑو دینے والا، صفائی کرنے والا، وہ نہ ہو، چودھری ارب پتی ہو، کھرب پتی ہو، اپنے گھر میں صفائی کس کو کرنا پڑے گی؟ اسے خود صفائی کرنا پڑے گی۔ یہ جھاڑو دینے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو ہم کمی کہتے ہیں اسے دی ہے، چودھری کو نہیں دی ہے۔ وہ صفائی نہیں کر سکتا، گند کے اوپر بیٹھنا پڑے گا۔ جس دن جو ہے وہ ملازم صفائی کرنے والا نہیں آتا، گھر میں کوڑا اور کچرا جو ہے وہ بڑا پڑا رہتا ہے، اربوں روپیہ موجود، خربوں روپیہ موجود ہے، صفائی کرنے والا موجود۔ آج گھر میں چپڑی نہیں ماری گئی، آج مٹی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، گند جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کمی کا ہمیں جو ہے وہ محتاج رکھا ہے، ہم محتاج۔ یہ انسان کا جو ہے وہ عقل کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، جب یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس دولت ہے، میرے پاس عہدہ ہے، میرے پاس سب کچھ ہے۔ نہیں، وہ سب سے کمزور انسان جو ہے اس کا بھی محتاج۔ اسی طریقے سے کمزور انسان بڑوں کا محتاج۔ اللہ کریم نے ہر کسی کو صلاحیتوں سے نوازا ہے، اس صلاحیتوں سے دوسرے کو فائدہ دینا چاہیے، دوسروں کو لینا چاہیے، نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمیں سبق دیا۔ ایک آدمی مزدور ہے، کمزور ہے، وہ قرض مانگتا ہے، دوسرے کو قرض دینا چاہیے۔ اگر پیسہ دیا ہے، اللہ نے صلاحیت دی ہے، کمزور آدمی کے ساتھ تعاون کریں تاکہ اس کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ یہ اللہ نے صلاحیت ہمیں دی۔ دوسرا آدمی، دنیا میں صرف ایک مال ہی ایسی شے نہیں ہے کہ جو آپ لوگوں پہ تقسیم کریں۔ اللہ نے طرح طرح کی انسان کو صلاحیت سے نوازا، عقل دی ہے، عقل بھی ایک صلاحیت۔ بہت سارے لوگوں کے پاس عقل موجود نہیں ہے۔ آپ کسی ایسے بندے کے پاس بیٹھے ہیں، وہ کوئی کام کر رہا ہے، آپ کو نظر آتا ہے وہ صحیح نہیں کر رہا، اس کی اصلاح کرتا، بھائی یہ کام ایسے نہیں ہے۔ پیسوں سے صدقہ خیرات نہیں ہوتا، خیر کی بات سے بھی صدقہ خیرات ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے عقل دی ہے، عقل کی زکوٰۃ نکالیے۔ اللہ کریم نے ہر چیز کی زکوٰۃ دینے کا ہمیں حکم دیا۔ مال کی زکوٰۃ، فرضی زکوٰۃ بھی دیں، نفلی صدقہ خیرات بھی کریں۔ اگر اللہ نے عقل دے رکھی ہے تو عقل بھی بانٹیں، لوگوں میں خیر کی بات بانٹیں، بھائی یہ کام ایسے نہیں، ایسے کر لو، یہ اچھا ہو جائے گا، آؤ میں آپ کو اور راستہ بتلاتا ہوں، اس راستے پہ نہ جاؤ، یہ راستہ اچھا ہے، اس راستے کو انتخاب کر لو۔ یہ کرو گے تو یہ دنیا جنت نظیر بن جائے گی، یہ دنیا پھولوں کا گھر بن جائے گا۔ اللہ نے آپ کو جسم صحیح دیا ہے، آپ کسی معذور آدمی کو دیکھتے ہیں، اس کی ٹانگیں سے معذور ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، اس کا ہاتھ پکڑیے، اس کو اٹھائیے، اسے جہاں وہ پہنچنا چاہتا ہے اسے پہنچا دیجیے۔ یہ آپ کا صدقہ ہے، یہ آپ کی خیرات ہے، یہ آپ کی زکوٰۃ ہے۔ اللہ کریم نے یہ تعاون کرنا ہمارے اوپر لازم قرار دیا۔ دنیا کا یہ نظام اسی طرح چلتا ہے۔ اللہ نے آپ کو آنکھیں عطا کی، آپ کے سامنے نابینا آدمی ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر سڑک پاس کرا دیجیے، اس کے ساتھ تعاون کیجیے۔ یہ تعاون علی البر والتقوی ہے۔ لوگوں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اس کے بغیر زندگی نہیں چلتی۔ اس بندے نے قرضہ مانگا، اس نے قرضہ جو ہے وہ دے دیا۔ یہ ہمیں جو ہے وہ سبق دیا جا رہا ہے۔
لوگوں تعاون کے بغیر دنیا میں زندگی ممکن نہیں ہے. تعاون کیجئے, تعاون چھینیے نہیں. معاشرے سے بھی درخواست ہے, حکمرانوں سے بھی درخواست ہے, بڑے طبقے سے بھی, درمیانے سے بھی, چھوٹے سے بھی. لوگوں ایک دوسرے کے ساتھ خیر بانٹو, ایک دوسرے میں خیر بانٹو. جو بھی خیر آپ کے پاس موجود ہے, دین والا ہے وہ دین کی خیر بانٹے, دنیا والا ہے وہ دنیا کی خیر بانٹے. ضرورت مند کو ضرورت اس کی پوری کر دی جائے. اللہ کریم کی رحمتیں جو ہے وہ برسنا شروع ہو جائیں. اگر آپ ایسا کرو گے, دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے خیر و برکات کے خزانے کھول دے گا. آپ کے لیے خیر ہی خیر ہو جائے گی. آج ہمارے اندر تباہی اور بربادی ہے, بیماریاں ہی بیماریاں ہیں, آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں, پریشانیاں پریشانیاں ہیں, ٹینشنیں ٹینشنیں ہیں. کیوں؟ آسمان سے رحمتوں برکتوں کے دروازے جو ہے وہ بند کر دیے. کوئی خیر بانٹنے کے لیے تیار نہیں, کوئی کسی کو خیر دینے کے لیے تیار. یہ پہلا سبق اس واقعے میں ہمارے لیے موجود. دوسرا سبق اس میں ہے, لوگوں سے خیر کو منقطع نہ کرو, لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنو, لوگوں کے پاس سے خیر ختم کرنے کا ذریعہ نہ بنو. کن مفتاحا للخیر لا تکن مغلاقا للخیر لا تکن مفتاحا للشر. لوگوں خیر کی چابی بنو, برائی کی چابی نہ بنو. لوگوں خیر کا دروازہ کھولنے والے بنو, دروازہ بند کرنے والے نہ بنو. کیا مطلب؟ جو تعاون آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے اسے قبول کرو, جو امانت آپ کو دی جا رہی ہے اس کو امانت کو لے لو اور اس کو واپس بھی کرو. اگر آپ جو ہے اپنے وعدے پہ قائم رہتے ہیں, ایک آدمی آپ کے ساتھ خیر کرتا ہے, آپ اس کے ساتھ خیر کرتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے, آپ اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں, نتیجہ کیا نکلے گا؟ بھلائی کے راستے کھلتے چلے جائیں گے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے بھلائی کا راستہ بند ہو جائے گا. آج لوگ کسی کو قرض کیوں نہیں دیتے؟ قرض کیوں نہیں دیتے؟ اس آدمی کی وجہ سے, اس شیطان کی وجہ سے جو بڑی ضرورت کو پیش کرتا ہے. میں بڑا محتاج ہوں, میں بڑا ضرورت مند ہوں, آپ مجھے قرضہ دے دیجئے, میں آپ کا قرضہ بالکل وقت پہ واپس کر دوں گا. وقت آ جاتا ہے وہ نام ہی نہیں لیتا. پہلے تو بہانے کرتا ہے, اور میں حالات ایسے ہیں, یہ ہے وہ ہے, ٹھیک ہے میں دے دوں گا مل جائے گا. آخر کار آگے کہتا ہے جاؤ لے لو جو نہ لینا, میں نہیں دیتا, جاؤ تم نے جو کرنا ہے کر لو. اب مجھے بتلائیے, جس آدمی نے پہلے قرضہ دیا ہے دوسرا آدمی مانگنے کے لیے آئے گا, دے گا اس کو؟ یہ مفتاح للشر ہے, یہ مغلاق للخیر ہے. خیر کے دروازوں کو بند نہ کرو. آپ کے ایک عمل کی وجہ سے دنیا میں خیر جو ہے وہ بند ہو جائے گی. معاشرہ جو ہے وہ چوروں کا ہے, معاشرہ جو ہے وہ لٹیروں کا ہے, ڈاکوؤں کا ہے. یہاں کسی کے ساتھ بھلائی نہ کرو. یہ مفتاح للشر نہیں, مفتاح للخیر نہیں, مفتاح للشر. ایسے کام نہ کرو. یہ قرضہ ادا کر کے اس بندے نے, کیا مسئلہ ہے, سواری نہیں ملی, پھر کیا ہوا, میں نہیں آیا, میں تو آیا تھا, اپنا حق ادا کر دیا, سواری نہیں ملی, اب میرا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے جب ملے گا بہانہ کر دیں گے. کیا ضرورت تھی لکڑی کو چیرتا اور لکڑی میں پیسے ڈالتا اور اس میں خط لکھتا اور اس کو جو ہے وہ روانہ کر دیتا؟ یہ تو ایک پیسہ ضائع کرنے والی بات. آج کا عقل مند ہوتا تو کہتا لکڑی دریا میں ٹوٹ جائے گی, گیلی ہو جائے گی, خراب ہو جائے گی, پیسے ضائع ہو جائیں گے. اور یہ کس نے بتلایا ہے یہ سیدھی لکڑی جو ہے ادھر ہی جائے گی؟ اور کس نے بتلایا ہے کہ یہ لکڑی سیدھی اسی بندے کے پاس جائے گی؟ کہا نہیں, اس بندے نے میرے ساتھ نیکی کی ہے, میں جہاں تک نیکی کر سکتا ہوں مجھے نیکی کرنی چاہیے, جہاں تک اپنے وعدے کو پورا کر سکتا ہوں مجھے کرنا چاہیے. لہذا جو انسان جو ہے کوشش کرتا ہے اور ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے مزید خیر پھیلا دے. آپ دیکھتے ہیں چوکوں میں, راستوں میں بہت سے لوگ جیب جو ہے وہ کٹی ہوئی دکھا دیتے ہیں, سلوار کی جیب کٹی ہوئی دکھا دیتے ہیں, میں نے 20,000 رکھا تھا, 50,000 رکھا تھا, چوری ہو یہ جیب کاٹ لی. لوگ ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ پتا ہے اکثر لوگ دھوکہ باز, اپنے ہاتھوں سے خود ہی جیب جو ہے وہ کاٹ لی ہے اور کاٹ کر جو ہے وہ لوگوں کو دکھاتا ہے. فرمایا لوگوں مفتاح للشر نہ بنو. آپ کے ایسا رویہ اختیار کرنے کی وجہ سے بیسیوں محتاج لوگ جو ہیں
उनकी जरूरत को पूरा करने से लोग बाज आ जाएं। ये मुस्तहक नहीं है, ये चोर है, ये तो धोखेबाज है, दगाबाज है। इसके साथ जो है वो एहसान करने की जरूरत नहीं है। लोगों ऐसे काम ना करो, ऐसे काम ना करो। अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क इंसानों को भी देता है, हैवानों को भी देता है, जहरीले और मूजी जानवरों को भी देता है। उसने देना है, वो सबको देता है, तुझे भी देता है, मुझे भी देता है। वो किसी को अपने रिज़्क से महरूम नहीं करता है। लेकिन आपके एक गलत अमल करने की वजह से मुआशरे में शर ही शर जो है वो फैल जाती है, खैर के दरवाजे जो है वो बंद हो जाते हैं। ये वाकया हमें बतलाता है उसने कोशिश की है, कोशिश करने की बिना पर मुआशरे में खैर फैली। आज उस वाकये का तज़किरा किया जा रहा है और उससे सबक हासिल किए जा रहे हैं। अगर उसने जो है वो पैसा न दिया होता, आज सबक मिलता। आज हमारा मीडिया, हमारे अखबारात, हमारा टीवी, हमारे ड्रामे, हमारे फिल्में, ये सब कुछ हमें चोरी सिखाते हैं, डकैती सिखलाते हैं, हमें मुआशरे के साथ जुल्म करना सिखाते हैं, खैर के पहलुओं को उजागर नहीं करते। बतलाते हैं बेहयाई कैसे फैलती, बतलाते हैं फलां ने फलां घर में चोरी कैसे की, फलां ने डाका मारा था तो कैसे किया था, फलां ने किसी को कत्ल किया था तो कैसे किया था, किसी ने कोई खैर का काम किया है, अखबार में खबर नहीं आती, अखबार में खबर ही नहीं आती। अगर होगी भी तो अंदरले सफों पे कहीं बारीक सी छोटी सी खबर लिखी होगी, और जना की, चोरी की, डाके की खबर आ जाए, पहले पेज पे इतनी बड़ी जो है वो खबर आ जाए, करप्शन की खबर इतनी बड़ी आ जाएगी। लेकिन किसी ने कोई खैर का काम किया है, उसे कोई जिक्र नहीं करे। ये खैर को बंद करना है। जब हम खुद बंद कर रहे हैं तो आसमानों से खैर के दरवाजे फिर नहीं खुल सकते, फिर आसमानों से खैर के दरवाजे बंद हो जाते। तीसरा सबक इस बात में यह है, लोगों कर्जा लिया है तो नियत में रखो कि मैंने देना है। जो इंसान ये ज़हन बना लेता है मैंने देना है, अल्लाह तबारक व तआला उसे अदायगी की तौफीक दे देते हैं। जो ज़हन बना लेता है, ये हदीस है, सही बुखारी की हदीस है, मन अखज़ माल अन्नास युरीदु अन युअद्दी अल्लाह अन युअद्दिया। जो इंसान लोगों का माल ले लेता है और इरादा करता मैंने देना है, अद्दल्लाहु अन, अल्लाह तबारक व तआला वो अदा करवा देता है। व मन युरीदु अन याखुज़हु व युतलिफहु, जो इरादा कर लेता है कि वो माल लेकर जाया कर देगा, नहीं वापस करेगा, अतलफहुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला भी उसके माल को जाया कर देता। इस हदीस का एक माना यह है कि जो इंसान इरादा करता है, या अल्लाह ये मैंने कर्ज लिया है, मैंने इसको देना है, अल्लाह तबारक व तआला उसको तौफीक दे देते हैं, उसके लिए खैर के दरवाजे खोल देते हैं, उसके पास पैसे की फरावानी आ जाती है, वो कर्जा अपना खुशी के साथ, आसानी के साथ वापस कर देते। और अगर वो दुनिया में ऐसा हो भी जाता है, लेकिन शाज़ो नादिर होता है, अगर ऐसा हो भी जाए कि उसे तौफीक न मिली अदा करने की, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपनी जानब से इस बंदे का कर्जा जो है वो अदा करता। अहले इल्म ने इस हदीस का ये माना बयान किया कि अव्वल तो दुनिया में तौफीक मिल जाती है, अल्लाह करीम उसको तौफीक देते हैं, वो कर्जा दे देता है। और अगर दुनिया में ऐसे हालात पैदा ना हो सके तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को कर्जा जो है वो खुद अदा करता। और जो इरादा करता नहीं देने हैं, अल्लाह करीम उसका माल उसके ऊपर जाया कर देते हैं। जाया करने से मुराद वो भी माल आगे चोरी हो जाता, उसको कहीं फटीक पड़ जाती है, अदालतों में खर्च करने पड़ जाते हैं, अस्पतालों में खर्च करने पड़ जाते हैं। उस माल में खैर और बरकत हासिल नहीं होती है, ना वो अदा कर सकता है और ना सही मानों में वो अपनी जात पे उसको खर्च कर पाता और उससे फायदा भी नहीं उठा सकता है। आज तबाहियां और बर्बादियां क्यों हैं? पैसे भी इनके लोगों के पास मौजूद हैं, हमारे अशराफिया इधर वाली पार्टी के हों, इधर वाली पार्टी के हों, हुकूमतें भी हैं, पैसे भी हैं, कर्जे लिए जा रहे हैं, लोगों को कर्जों के नीचे दबाए जा रहे हैं, सारे कुछ मौजूद है, लेकिन रातों की नींदें हराम, सुकून नहीं है, सुकून नहीं है। एक कहता मुझे ऊपर बैठाया क्यों है, दूसरा कहता मुझे उतारा क्यों है, मैं ऊपर बैठ गया हूं तो हुकूमत को चलाऊं कैसे, मुसीबत है, फलां तरफ भी परेशानी है, फलां भी परेशानी है। दूसरा कहता मुझे निकाला क्यों, मुझे दोबारा बैठाते क्यों नहीं। नींद रात को उसको भी नहीं आती, रात को उसको भी नहीं आती। खैर मौजूद नहीं है, पैसा बहुत सारा मौजूद है, लोगों का हड़प कर लिया, कर्जे ले लेकर अपनी जेबें भर ली और आवाम के ऊपर जो है वो महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं, लेकिन कोई किसी के साथ खैर खाई नहीं करता।
جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنے آپ میں بھی زندگی جو ہے وہ مشکل میں ہے، اطلقہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مال ان کے اوپر بھی ضائع کر دیتا، وہ کہاں جاتا ہے؟ کسی نے کما لیا ہے تو کتنا کما لیا؟ پہلے سابقہ حکمران میں نام نہیں لیتا، جتنے بھی حکمران آئے تھوڑے کمائے ہیں، لیکن اس کے مال و دولت نے اس کو کیا فائدہ دیا؟ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اللہ نے ابو لہب کے بارے میں فرمایا تھا، اس کی کمائی نے اور اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، قارون کو اس کے خزانوں نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، فرعون کی اس کی بادشاہت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی تباہ کرتے ہیں، آخرت تو تباہ و برباد ہو گیا۔ 3 نمبر 4 چوتھا فائدہ یہ ہے، چوتھا سبق اس میں یہ ہے، چوتھی عبرت یہ ہے، لوگوں خیر کی نیت کرو، اللہ راستے کھول دے گا۔ خیر کی نیت کرنے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کے راستے کھول دیتے ہیں۔ دماغ میں فطور آ جاتا ہے، دماغ میں شر آ جاتی ہے، خیر کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ نیکی کا ارادہ کرو ادا کرنے کا، یہ امانت ہے، یہ میں نے لی ہے، وہ میرے کام آیا ہے، میں اس کی جڑیں کاٹ ڈالوں، میں اس کے ساتھ دھوکہ کر دوں؟ نہیں، اس نے میرے ساتھ خیر کی ہے، مجھے بھی اس کے ساتھ خیر کرنی چاہیے۔ فرمایا نیکی کی، خیر کی نیت کر لو، اللہ کریم راستے کھول دے۔ اس نے ادا کرنے کا ارادہ کیا، میں نے ادا کرنے، یہ میری امانت ہے۔ اب اس نے لکڑی کو چیر لیا، لکڑی میں پیسے بھر دیے، دریا میں ڈال دیا۔ عقل مانتی ہے یہ دریا کا پانی چلتا چلتا سیدھا اسی کنارے پہ جائے گا؟ کشتی کو درمیان میں چھوڑ دیجئے اور وہ سیدھی منزل پہ چلی جائے گی؟ ممکن ہے؟ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ آپ کشتی کو پانی میں کھڑا کر دیں اور اسے چلائیں نہیں اور وہ آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دے، چلتی ہے؟ نہیں چلتی ہے، انسان نہیں پہنچ سکتا۔ پھر لکڑی جو کشتی ہے ہی نہیں، کبھی ادھر سے پانی کا زور آئے تو ادھر کو چلی گئی، ادھر سے زور آئے تو ادھر کو چلی گئی، کبھی گیلی ہو گئی، گل گئی تو ختم ہو گئی، وہ سیدھی ادھر کو جائے اور پھر اسی بندے کو ملے۔ جب آپ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین، شمس و قمر کو انسان کا محتاج بنا دیتے، اس کے اوپر مقرر کر دیتے ہیں یہ میرا بندہ ہے، اس کی خدمت کرو۔ اللہ کریم نے لکڑی کو اس بندے کا تابع بنا دیا، دریا کو اس کا تابع بنا دیا۔ دریا اس لکڑی کو لے کر سیدھا جانا ہے، اس بندے تک پہنچانا ہے۔ یہ ڈاکیے کا کام کر رہے ہیں، یہ امین کا کام کر رہے ہیں، کاسد کا کام کر رہے ہیں، لکڑی بھی اپنا کام کر رہی ہے، دریا بھی اپنا کام کر رہے ہیں، سیدھا اس بندے تک جو ہے وہ امانت پہنچ رہی ہے۔ اللہ کریم بے جان مخلوق کو انسان کا تابع فرمان بنا دیتے۔ آپ نیکی کا ارادہ تو کریں، آپ نیکی کا ارادہ تو کریں۔ موسیٰ علیہ السلام گھر سے بھاگے ہوئے آئے، پریشان حال ہیں، روٹی نہیں ہے، بھوک ہے، گھر نہیں ہے۔ قریب میں دیکھا بچیاں سائڈ پہ کھڑی ہیں، پانی پلاتی۔ نیکیاں کر دو، خیر ہے کر دو، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے ضرورت ہے۔ ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو کہتے ہیں خیر کا کام مجھ سے کروانا، جاؤ کسی اور سے کرواؤ، میں تو پہلے ہی مرا ہوا ہوں، پہلے ہی پریشان بیٹھا ہوا ہوں، مجھ سے کیا خیر کی توقع رکھتے ہو، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نہیں کہا کوئی بات نہیں، میں ضرورت ہے تو پھر کیا ہوا، اس کی ضرورت کو پورا کر دو، ضرورت کو پورا کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کا راستہ کھولا، بچیوں کو پانی پلایا، گھر کی ضرورت تھی اللہ نے گھر دے دیا، بیوی کی ضرورت تھی بیوی دے دی، کھانے پینے کی ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانا پینا بھی عطا کر دیا۔ لوگوں خیر کی نیت تو کرو، ارادہ تو پکا کرو، میں اچھائی کرنا چاہتا ہوں، میں بھلائی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آج کا زمانہ، ہمارا حالات جو ہیں، ہمارے انسان جو ہیں، وہ غلط سوچ ہے کہ نہیں آج کے زمانے میں خیر نہ سوچو، خیر سوچو گے تو تباہ ہو جاؤ، خیر سوچو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ آج برا سوچو، برا سوچو گے تو کامیاب نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت، یہ اللہ کا قرآن ہمیں بتلاتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، لوگوں خیر سوچو، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم سارے رستے آسان ہی آسان کرتے چلے جائیں گے۔ سوچو صحیح، خیر کا ارادہ کرو صحیح، پھر دیکھو ہم تمہارے لیے منزلیں کیسے آسان کرتے ہیں اور تمہارے لیے راستے جو ہے وہ کیسے کھولتے ہیں۔ باتیں بہت ساری تھی، وقت جو ہے وہ بیت گیا ہے، یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہمیں بھی مفتاح خیر جو ہے وہ بنا دے، خیر کی چابی بنا دے، خیر کھولنے والا، خیر پھیلانے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں شر پھیلانے والا نہ بنا، یا اللہ ہمیں لوگوں کے ساتھ احسان اور نیکی کرنے والا، تعاون کرنے والا بنا دے، ایک دوسرے پر ظلم کرنے والا نہ بنا۔
اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.